بناتے تھے، صاحبہ بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، حام بناتے تھے، اور پھر یہ سارا کام کرتے خود تھے، پھر اس کی نسبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر لوگوں میں یہ کہتے تھے کہ ایسا کرنا ثواب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر اچھا بدلہ دے گا، ثواب دے گا۔ تو اس کی تردید کی گئی تھی کہ ما جعل اللہ، اللہ نے یہ چیز نہیں بنائی، اللہ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ بنایا، نہ صاحبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، یہ انہوں نے خود ہی رسمیں مقرر کی ہیں، یہ ان کا اپنا افتراء الی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں یہ بتلانا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے خرافات، رسومات، بدعات، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا لیتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب بھی ان سے کہو کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں اور اس پر آپ ثواب کہتے ہیں، تو قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی حدیث مبارک، کسی صحابی کا کوئی عمل، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ائمہ مجتہدین جو ہمارے امام ہیں، ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان میں سے کسی کا قول تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دو باتیں ان کی ہوں گی، یا تو یہ کہیں گے کہ یار یہ پرانے باپ دادے سے چلتی آ رہی ہے، کیا وہ سارے پاگل تھے؟ بس یہ دلیل ہوگی۔ وہ جو باپ دادے سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے، کیا وہ سارے پاگل تھے؟ ہم ان ساروں کو ایویں چھوڑ دیں مولویوں کے کہنے پر؟ ایک بات یہ ہوگی، یا پھر زیادہ سے زیادہ آخری بات یہ ہوگی کہ یار اس کے کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں آخر حرج کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ بس یہ بات ان کی، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا دین یہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عملاً بھی علماً بھی پیش کیا ہے، عمل بھی کر کے دکھایا اور علم کے لحاظ سے بھی بتلایا۔ کوئی ایک بات دین کی ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً علماً بتلائی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کامل ہے، یہ دین اکمل ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین جامع ہے، یہ دین عالمگیر ہے، یہ دین قیامت کی صبح تک ہر عربی، اجمی، کالے، گورے، غریب، امیر، بیمار، صحت مند، ہر انسان کے لیے یہی دین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ لوگو تم گواہ ہو جاؤ، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے پورے کا پورا دین جو تو نے مجھے دیا میں نے آگے پہنچا دیا، اور لوگوں نے گواہی دی۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا اب جو تم شاہدین ہو یہاں موجود ہو، 1.25 لاکھ کے قریب مجمع موجود تھا، فرمایا جو تم یہاں موجود ہو اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم غائبین تک پہنچاؤ، اب یہ تمہارے ذمہ ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پہنچایا۔ اور صحابہ کرام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے پھر آیت آئی، اسی موقع پر آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت لکم، مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ اور یہ یاد رکھیے کسی بھی نبی کے دین کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین مکمل، موسیٰ علیہ السلام کا دین مکمل، ابراہیم علیہ السلام کا دین مکمل۔ کمال دین کی بات صرف اسلام کے بارے میں آئی ہے۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ عیسائی اور کچھ یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے دین کے بارے میں نازل ہوتی تو جس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو ہر سال عید کے طور پر مناتے، کہ ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے ہمارے دین کو مکمل، کامل، اکمل بنایا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی تو کامل کا معنی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس کو عید کے طور پہ مناتے۔ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہماری اس دن ڈبل عید تھی، ایک تو حج اکبر تھا، جمعے کا دن تھا، یہ ہمارے لیے عید ہے، اور دوسرا پھر حج کا دن تھا۔ حج ہونا الگ اور جمعے کا دن ہونا الگ، تو یہ 2 ہمارے لیے عیدیں تھیں، اس لیے ہم ہر جو جمعہ آتا ہے ہمارا سید الایام ہے، ہم اس کو عبادت کے طور پہ مناتے ہیں، تو ہم اسی نعمت کا شکرانہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کمال دین کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ہے، فرمایا اب تمہیں وہاں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اب ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، لَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہماری طرف سے پکی بات ہے کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ کون سی ہدایت؟ جو اللہ فرما رہے میری طرف سے آئے گی، جو تم خود بنا لوگے وہ ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت وہ ہوگی جو میری طرف سے آئے گی، جو اس میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صاحبہ والے، بحیرہ والے، وسیلہ والے، یہ رسموں والے، من گھڑت منتوں والے، من گھڑت باتوں والے، ان میں سے کوئی بھی ہو، کسی چیز کی انہوں نے کوئی بھی بات بنا لی ہے، کسی نے 40واں بنا لیا ہے، کسی نے 10واں بنا لیا ہے، 30 بنا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا، صرف اپنے پیٹ کے لیے کہ لوگ ویسے تو دیتے نہیں تھے، غربت کا زمانہ تھا، چلو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ تو مقرر کرو، کسی طریقے سے تو دیں گے، روٹی تو ہر ایک کو اللہ پاک نے دینی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں ان کی ابتدا کرنے والے مخلص ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی ایسی بعد میں اس کو رسم بنا لیا جاتا ہے، آنے والی نسلیں اس کو رسم بنا لیتی ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا ہے وہی علم دین، اس کی طرف آؤ، اس سے پوچھتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، ثبوت ہے کہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا، آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن، حدیث، علم وحی، اس کی طرف آؤ، اس سے پوچھتے ہیں، اس کی غلامی، اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کی سیرت مقدسہ، اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے قول فعل، آپ کی زندگی، آپ کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، آؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں، جو تم کر رہے ہو اس کو اس پر پیش کر لیتے ہیں، اگر وہاں سے ثبوت پروف مل جاتا ہے تو ٹھیک۔ میں تو اکثر ان کو یوں بھی کہا کرتا ہوں، یہ رسم والوں کو، کہ تم اپنے مدارس میں آج کے دور میں جو 8 سال 9 سال لگا کے عالم بنا رہے ہو اپنے بچوں کو، نصاب پڑھاتے ہیں، یہ 8ویں کا نصاب ہے، 10ویں کا، 12ویں کا، جیسے اسکولوں میں نصاب ہے، کالجوں میں نصاب ہے، ہمارے مدارس میں نصاب ہے، یہ پہلے سال کا، دوسرے سال کا، تیسرے سال کا، چوتھے سال کا، آخری سال جو مکمل عالم بنا کے سند دیتے ہو، بس وہ کتابیں تم لے آؤ، ان رسموں کا اگر ان کتابوں میں ذرہ بھی وجود مل گیا تو ہم تمہاری بات مان لیں، تم اپنے مدرسے کا نصاب لے آؤ، جو تمہارے مدرسے کا نصاب ہے، جو تم پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو، عالم بناتے ہو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے، کہ نہ وہاں کل خانی کا ثبوت ہے، نہ وہاں 11ویں کا ثبوت ہے، نہ وہاں کسی اور 40ویں 10ویں کا، نہ وہ فلاں فلاں پتہ رسموں کا، کوئی پروف ثبوت نہیں ہے۔ بھئی تم نے عالم بنایا، عالم بنانے کے بعد آخری سال کیا کرتے ہیں ہم مولوی؟ لوگوں کے سامنے بہت بڑا جلسہ کر کے دستار بندی کرتے ہیں ان علماء کی جو نائب بنے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کو سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ مکمل عالم تیار کیا ہے، آئندہ تم دین کی باتیں اس سے پوچھ سکتے ہو، یہ دین کا ایک عالم نیا ہم نے تیار کر لیا ہے، یہ ہمارے مدرسے کی کارکردگی ہے، ہم اتنے عالم اس سال ہم نے تیار کیے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اب جو عالم تم نے تیار کیا اس کو تم نے دین کامل پڑھا دیا، دین مکمل پڑھا دیا، اپنی فقہ مکمل پڑھا دی، تو اس فقہ کے اندر سے یہی مسئلے تم دکھا دو ہم مان لیں گے،
तुम फ़िक़ा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की पढ़ाते हो, फ़िक़ा हम भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की, तो सारे हनफी हैं, लेकिन इसका सबूत नहीं है जितनी रस्में हैं, कहीं भी नहीं है। ये वो है जो बाद में हमने खुद हिंदुस्तान में बैठ करके बना लिया। अल्लाह ताला हमारी लिए हिदायत का आसान का सबब बनाए, कोई समझ नसीब फरमाया अल्लाह पाक। तो फरमाया आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ रसूल की तरफ। इसके नबी का दावा आसान है, इसके नबी को अपनाना, इसके लिए अपने मन पे छुरी चलानी पड़ती है। इसके लिए सहाबा किराम वाला मिजाज चाहिए कि जो भी उधर से आता जाए फौरन तस्लीम करते जाओ। ये एक लम्हा भी नहीं सोचा कि हमारे ख़ानदान क्या हैं, हमारी बिरादरियां क्या हैं, हमारे इलाके क्या हैं, एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा। बस सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए सामने, और पक्की बात है याद रखो, हर सुन्नत में बरकत होती है, हर सुन्नत में रहमत होती है। आप वुज़ू को सुन्नत के मुताबिक करें, इससे आपको रहमतें बरकतें मिलेंगी। आप नमाज सुन्नत का लिहाज रख के पढ़ें, आपको रहमतें बरकतें मिलेंगी। आप घर के अंदर खाना सुन्नत के मुताबिक खाएं, आपको रहमत और बरकत मिलेगी। एक एक काम, सोना है, जागना है, लिबास है, वज़ा है, कता है, अपने बाल बनाएं सुन्नत का लिहाज रख के, आपको रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। और जब आप सुन्नत को छोड़ेंगे, उसकी जगह पर कोई रस्म लाएंगे, तो उसमें नहुसत होगी, याद रखिए। हर रस्म के अंदर नहुसत है, उससे आप बरकत से महरूम हो जाते हैं, रहमत से महरूम हो जाते हैं, और नहुसत के डेरे लग जाते हैं जहां भी रस्म आएगी। और पक्की बात है, हर रस्म का कम अज कम एक नुकसान ये होता है कि उससे सुन्नत से उम्मत और वो तबका महरूम हो जाता है, सुन्नत चली जाती है। और सुन्नत से महरूम हो जाना कोई थोड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि वो अपनी बनाई हुई रस्में करके फजाइल सुनाए जा रहे होते हैं कि इस पर अल्लाह पाक ये देते हैं। भाई अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर देते हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की तरफ से सवाब, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मिलता है। तो इसलिए फरमाया वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनको आ जाओ अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए उतारे हुए इल्म, वही कुरान हदीस की तरफ, व इलर रसूल, और आ जाओ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, तो इसके जवाब में कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमें वही रस्में काफ़ी हैं, वही तौर तरीके काफ़ी हैं जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया, बस। और यही बात मक्के वालों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। जो मुसलमान होता उसे वो कहते साबी हो गया है। साबी का माना था बाप दादे वाला तरीका छोड़ दिया है। जो भी मुसलमान हो रहा है तो मक्के वाले मुशरिक कहते कि ये भी साबी हो गया, ये भी साबी हो गया, ये भी साबी हो गया, यानी बाप दादे वाला जो बुत प्रस्ती का तरीका था वो इसने छोड़ दिया है। तो फरमाया ये भी कहते हैं जब इनको कुरान की तरफ दावत दी जाए, हदीस की तरफ दावत दी जाए, सुन्नत की दावत दी जाए, तो आगे से कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, काफ़ी है हमको वही रस्में, वही तरीके, वही दीन जो पाया हमने उस पर अपने आबाओ अजदाद को। आगे अल्लाह फरमाते हैं आबाओ अजदाद भी अगर वाक़अतन दीन वाले हों तो उनके तरीके को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन दीन वाले हों। और यहाँ तो क्या है कि जो बेचारे अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला, दाता साहब जिसे कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहम तक 90,000 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। और आज हम उनकी कब्र पर वो मेले ठेले, वो बेपर्दगी, वो बेहयाई के मनाजिर, वो वहाँ बेदीनियाँ करके पता नहीं उनको भी कितना नाराज़ कर रहे होंगे, उनके रूह को भी कितना तकलीफ़ पहुँच रही होगी। वो जी पीर साहब का मेला है, पीर साहब का उर्स है, होगा क्या? वहाँ रीछ कुत्ते की लड़ाई भी होगी, वहाँ झूमर भी होगी, वहाँ डांस भी होगा, और वहाँ ऊँट की रेस भी होगी, फलां भी होगा, फलां भी होगा। और वहाँ एक बाज़ार सजेगा जिसमें औरतों को बेगाने मर्द चूड़ियाँ भी पहना रहे होंगे।
یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کے نام پہ، اس کے دربار پہ، اس کے مزار پہ۔ تو بتائیے ولی نے زندگی بھر ان میں سے کوئی کام کیا تھا؟ وہ تو بیچارہ اس سے روکتا گیا ہے، وہ تو امت کو ہدایت کرتا گیا ہے۔ تو اس کی تعلیمات کے بھی الٹ کر کے تم سمجھتے ہو قیامت میں ہم ان ولیوں کے ساتھ ہوں گے؟ قیامت میں وہ تم سے برات کا اعلان کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر ماں باپ دادا اگر وہ صحیح راستے والے علم والے ہوتے پھر بھی بات سمجھ لیتے۔ اولو کان آباؤہم، اگر ہوں ان کے باپ دادے لا یعلمون شیئا، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے، دین کے علم سے کورے ہیں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں، تو پھر بھی ان کے ڈگر پہ چلنا۔ شیعہ کے گھر پیدا ہوا تو شیعہ ہی چل رہا ہے، فلاں کے گھر پیدا ہوا تو فلاں ہی چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے کھوپڑی کس لیے دی ہے؟ دنیا کی ہر بات سمجھ سکتا ہے، دنیا کا ہر فن سمجھ سکتا ہے، لوہے کا لکڑی کا پتہ چلتا ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا تو دین کا نہیں پتہ چلتا۔ دین کے بارے میں بس رسم، اندھی تقلید، کوری تقلید ہو رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے آپ کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو آپ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، ماہرین قرآن کو دیکھیں، ماہرین شریعت کو دیکھیں، آپ پرکھیں کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے۔ تو فرمایا ولا یہتدون، کیا ان کے آباء و اجداد اگر بیچارے علم دین سے خالی ہوں، کورے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، تو پھر بھی انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے، انہی کی رسموں کو اپناتے رہیں گے، انہی والے کام کرتے رہیں گے، انہی والے طور طریقے پر شب و روز گزارتے رہیں گے؟ تو فرمایا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے مقدور بھر کوشش کرتے رہیں۔ پھر کوشش کے بعد اس کو ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ بتلانا ہے، راستہ دکھلانا ہے، سمجھانا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ